قصور تو اصل میں ہمارا ہے کہ ہم لڑائی کریں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی کے لوگ اور سیاسی جماعتوں کے لوگ اپنی اپنی پارٹی کے جھنڈے اٹھا کے چیف جسٹس کے ارد گرد آتے ہیں تو کیا آپ وزیر قانون وسیع ظفر کو یہ جواز مہیا نہیں کر رہے کہ وہ ایک اور آپ کے خلاف ریفرنس بنا دیں؟ میری صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو ابھی کہا گیا ہے کہ یہ ججز کا احتساب ہوتا ہے پوری دنیا میں، اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے جو سمجھ ہی نہیں آئی کسی کو. بات یہ دنیا نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور یہاں پہ مہذب اور ترقی یافتہ ممالک کی طرح کے قوانین ہی نہیں ہیں. یہاں پہ نہ پارلیمان آزاد ہے، نہ جمہوریت آزاد ہے، نہ عدالتیں آزاد ہیں، اور ہمارے چند جرنیل ہیں ان کا شوق حکمرانی ختم نہیں ہوتا، آ کے قبضہ کر لیتے ہیں ملک پہ. اس سچویشن کے اندر ایک ایسے فوجی صدر نے یہ ریفرنس جو ہے یہ دائر کیا ہے جن کی اپنی صدارت کنٹروورشل ہے، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے ان کو کبھی صدر تسلیم ہی نہیں کیا. میں ایک میں آگے آ رہا ہوں، سیاسی جماعتوں کا کردار جی ادھر ہی آ رہا ہوں نا. تو کردار یہ تو آپ کی باتیں ہم 4 سال سے سن رہے ہیں کہ آپ ان کو صدر نہیں، تو باتیں سنتے سنتے یہاں تک آئے ہیں نا میر صاحب. باتیں کرتے نا تو یہ دن نہ آتا. مجھے گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری تھی اور ہے کہ جب کوئی متنازع صدر، کوئی متنازع فوجی سربراہ ملک کا ایک غیر قانونی کام کرے جس کا اس کے پاس اختیار اور حق نہیں ہے ہمارے بقول، جو ہمارا موقف ہے، تو ہم ڈیفینڈ کرنے کے لیے ججوں کو اس لیے آئیں کہ ججز اور عدالتیں جو ہیں وہ جرنیلوں کے نرغے میں ہیں، اور اس کا ثبوت فراہم کر دیا ہے باوردی فوجی افسران نے اپنے بیان حلفی داخل کر کے کہ وہ وہاں موقع پر آرمی ہاؤس میں موجود تھے. اس لیے اگر ملک کے چیف آف سٹاف کو یہ غیر قانونی طور پہ مداخلت کا حق کا اقتدار میں سیاست پہ حکومت پہ قبضہ کرنے کا، تو ہم جو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ جب جوڈیشری کی آزادی پہ حملہ ہو تو بچائے کتابیں کھولنے کی بجائے، کتابیں پڑھنا اور کھولنا ہمارا کام نہیں ہے، جن کا کام ہے وہ یہ کام کریں. ہمارا کام یہ ہے پاکستانی قوم کو آزادی دلانے کی جنگ لڑنا. وہ جنگ ہمارے مختلف جماعتوں کے لوگ آ کے لڑتے ہیں، یہ ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرتے ہیں، گرفتاریوں سے کام نہیں چلے گا. ہم اس جنگ کو صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں نہیں دیکھ رہے، کیونکہ وکلا صاحبان کا کردار تو شاید اس دن رہے یا نہ رہے، میں نہیں جانتا، جس دن یہ فیصلہ آ جائے گا. ہم نے تو اس جنگ کو اس منطقی انجام تک پہنچانا ہے جب فوج بیرکس میں جائے گی اور عوام کا حق حکمرانی ان کو واپس ملے گا اور عدلیہ کی آزادی کا سورج صحیح معنوں میں طلوع ہوگا. جی شیخ وقار صاحب، جی فوج کو بیرکوں بھیجنے والا کام بھی انشاءاللہ ہم اور آپ کے ساتھ کریں گے. شیخ وقار صاحب، آپ نے دونوں کی بات سنی، علی احمد کرد صاحب کی بھی، خواجہ سعد رفیق صاحب کی. یہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کو نواز شریف نے سیک کیا، اس پر پوری فوج نے ایک ریئیکشن کا اظہار کیا اور نواز شریف کو نکال دیا گیا. اب چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح فوج نے جنرل پرویز مشرف کے حق میں ایک ریئیکشن کیا تو جوڈیشری کو بھی کرنا چاہیے، اور یہ سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی جوڈیشری کے لیے سڑکوں پہ آئے ہیں. تو اس پر جوڈیشری نہیں، جوڈیشری کی عدلیہ کی بحالی اور جمہوریت واپس لانے کے لیے جی یہ پارٹ ہے. بھائی سر، پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اعتزاز احسن صاحب کو کوٹ کیا ہے وہ ٹوٹلی 2 مختلف چیزیں ہیں. وہ 12 اکتوبر 99 والے واقعے کو چیف جسٹس کے احتساب کے حوالے سے اس کو آپس میں جو ہے میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی سملیرٹی نہیں ہے جس کو وہ آگے ملا سکیں. چند پوائنٹس ہمارے پارٹیسپینٹس نے یہاں پہ کہے ہیں، میرا خیال ہے میں اس کو تھوڑا تھوڑا ایڈریس کر دوں، اس کے بعد میں مین ایشو کے اوپر آتا ہوں. یہ ساری چیزیں ایفیڈیوٹس جو ہیں، کاؤنٹر ایفیڈیوٹس جو سبمٹ ہوئے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، میڈیا میں ہے، لوگ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے سوال کیا کہ کوئی ڈائریکٹ سیاسی تقریر ابھی تک چیف جسٹس نے نہیں کی ہے. میں یہاں پہ آپ کے نالج کے لیے ویسے بتاتا چلوں کہ جب ہم کوئی کیس کسی عدالت میں کرتے ہیں تو ہم وہاں جا کے خود تقریریں نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں. ہمارا جو وکیل ہوتا ہے وہ ہمارے بہاف پہ جو کچھ کہتا ہے اس کو ہماری سٹیٹمنٹ سمجھا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ چیف صاحب اپنی گاڑی کا شیشہ نہیں اتارتے ہیں مگر اسٹیئرنگ کے اوپر بیٹھ کے دوسرا شیشہ نیچے کر کے جو سٹیٹمنٹ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں اپنے جو کمپلیننٹ کی موجودگی میں یا چیف صاحب کی موجودگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب نہیں بول رہے ہیں، وہ چیف صاحب بول رہے ہیں. اس لیے اس بات کو زیادہ دیر تک یہ کہنا کہ جی انہوں نے نہیں کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ایک تقریب کو پریزائڈ کرتے ہیں پھر وہاں پہ آپ کے وہ وکیل جو اندر بیٹھ کے کورٹ میں آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اگر وہ کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ جو دوسرا ریفرنس آپ لا رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے یہی آپ کا نقطہ ہے. جو دوسرا ریفرنس ہے جی اس پہ کام جو ہے وہ مکمل ہے. چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف کم اور اعتزاز احسن کے خلاف دیکھیں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. دوسری انہوں نے بات کی احتساب کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی یہ جو لفظ ہے
احتساب ہمیں اس سے نفرت ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو احتساب گورنمنٹ نے تو لا منسٹری نے ایک ریفرنس بھیجا ہے پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر باؤنڈ ہے وہ بھیجنے کو پریزیڈنٹ کو, اور پریزیڈنٹ باؤنڈ ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے حوالے سے. یہ احتساب کر کون رہا ہے؟ یہ اتنا ناپاک لفظ ہے, یہ ہم نے کس کے حوالے کیا ہے؟ اگر چیف صاحب کا احتساب ہے, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے جی کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا. فیصلہ جو بھی ہوگا اس حکومت کو اور اس ملک کے ہر بندے کو وہ قبول کرنا پڑے گا, جیسے پریزیڈنٹ مشرف بھی کہہ چکے ہیں. احتساب کون کر رہا ہے؟ ان کے اپنے ججز کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ججوں کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں. کیا ان کو اپنی ہی جوڈیشری کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ کیا یہ جو فل بینچ یہاں پہ بیٹھا ہے, یہ جو جج یہاں پہ بیٹھے ہیں, کیا ان کو ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی شک ہے؟ دوسری چیز جو انہوں نے کہی, انہوں نے کہا جی کہ قدرت ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ وہ قافلہ جو ہے وہ 2000 گاڑیوں کا ہو گیا. تو پھر میں اس کو دوسری طرف لے چلوں کہ میں کہوں جی کیونکہ آپ جو ہے وہ جنرل مشرف کو اتارنا چاہتے ہیں اور وہ ابھی تک نہیں اترے, تو وہ قدرت ان کے ساتھ بھی ہے. اچھا, میں قدرت تو سب کے ساتھ آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی احمد کرد صاحب نے ایفیڈیوٹس کا ذکر کیا, ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی بی کی ایفیڈیوٹس کا ذکر کیا, اور ساتھ میں جنرل حامد جاوید کی بھی ایک ایفیڈیوٹ ہے. ان ایفیڈیوٹس میں یہ لکھا ہے کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے ڈی جی ایم آئی سے کہا کہ آپ یہ اسمبلیاں توڑ دیں. ایک بڑی اہم بات ہے, لیکن جو ریفرنس دائر کیا گیا ابتدا میں جو صدر پرویز مشرف نے بھجوایا سپریم جوڈیشل کونسل کو, اس میں ان اہم باتوں کا ذکر نہیں تھا, اور جو ثبوت ایفیڈیوٹس میں ڈالے گئے ہیں وہ ریفرنس میں شامل نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جیسے کہ ایف آئی آر ایک بریف ڈاکومنٹ ہوتا ہے جی, لیکن جیسے جیسے کیس انفرل ہوتا جاتا ہے, کھلتا جاتا ہے, گواہ آتے جاتے ہیں, تو وہ جو بیسک فرسٹ امپریشن ہوتا ہے وہ کھلتا جاتا ہے, اور پھر وہ ہزارہ صفحے پر مشتمل ایک جوڈیشل ریکارڈ بن جاتا ہے. یہاں بھی جو ریفرنس ہے وہ لائک ایف آئی آر از اے بیسک فرسٹ ڈاکومنٹ. اب اس کے اندر اور ڈاکومنٹس آ رہے ہیں. اپنا چودھری صاحب کو کس نے سمجھایا تھا کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں؟ اگر انہوں نے خود کیا پھر غلط کیا ہے. اگر ان کو کسی لائر نے کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے کہ وہ اپنی ہی عدالت میں ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں, جہاں کے اصول یہ ہے کہ اگر لائر جب آ کے بیان دیتا ہے ہائیسٹ کورٹ میں, کہتا ہے کہ آئی ایم میکنگ دس اسٹیٹمنٹ ایٹ دی بار, دیٹ از اے لاسٹ ورڈ, ایبسولوٹلی اے لاسٹ ورڈ. وین اے بیرسٹر سے آئی ایم میکنگ اے اسٹیٹمنٹ ایٹ دی بار, دیٹس اے لاسٹ ورڈ. یہاں چیف جسٹس کو اپنے بیان کی توثیق کرانے کے لیے, اس کی اوتھینٹسٹی کو پروو کرنے کے لیے ایک ایفیڈیوٹ کا سہارا لینا پڑا, جس کو پتا ہے کہ اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن بھی ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو کورٹ صاحب نے ذکر کیا کہ وہ 3 نے کیا ہے اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ایفیڈیوٹ کے اندر جو چودھری صاحب نے ان تینوں حضرات کا ذکر کیا کہ وہ موجود تھے. جو وہ موجود ہیں تو تصویر کا ایک رخ جو ہے اپنے ایفیڈیوٹ میں چودھری صاحب نے دیا ہے, تصویر کا دوسرا رخ وہ دے رہے ہیں. دوسرا رخ وہ کیا دے رہے ہیں کہ جناب ان کو بلایا نہیں گیا, بلکہ یہ انہوں نے منت ترلا کیا کہ مجھے سینڈوچ کر دیا جائے, اور ملٹری سیکرٹری کہہ رہا تھا کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کو جانا ہے کراچی میں ایک بحریہ کی ایکسرسائز کو اٹینڈ کرنے. وہاں کہا گیا ہے, اس ایفیڈیوٹ میں کہا گیا ہے کہ پلاٹ پر ایک غلط قسم کا ایفیڈیوٹ دے کے ایک 600 گز کا پلاٹ لے رہا ہے, اپنا چیف جسٹس لے رہا ہے, اور پھر جو بل جو کہ عام طور پر ڈرائیور لوگ اس قسم کی گھپلے کرتے ہیں, وہ بلز بنا کے پیسے لیے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بالکل نہ ہوتی اگر وہ ایفیڈیوٹ نہ دیتے. انہوں نے ایفیڈیوٹ دے کر اپنے وقار کو, اپنے نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسٹیٹیوشن کے وقار کو, عظمت کو ایک ٹھیس لگائی ہے. جی, ہماری گفتگو جاری ہے. بڑے اہم باتیں کی ہیں قصوری صاحب نے, اور کرد صاحب یقیناً جواب دینا چاہتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد علی احمد کرد صاحب جواب دیں گے وہ تمام الزامات جو ابھی آپ کے سامنے احمد رضا قصوری صاحب نے بیان کیے.